اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر کہ اس رب نے، اس رحیم رب نے، جس نے اپنا تعارف سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین سے کروایا، ہم اللہ کی حمد کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، اور ہم نے پھر سورۃ الناس میں اسی رب کے نام کے ساتھ پناہ لی، جہاں سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی صفت کا ذکر کیا، الرحمن اور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ہم اسی صفت کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کرتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، وہی مالک ہے یوم الدین کا۔ اور اس کے بعد یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی کی ہم مدد چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہماری ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت کرم، جتنا شکر ادا کریں کہ کم، کہ اس نے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک ایک لفظ کو ادا کرنے کا موقع دیا۔ بے شک اس کی دی ہوئی توفیق تھی، ہم لوگوں میں سے کئی لوگوں کا کئی سالوں کا خواب تھا۔ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بھی کمی بیشی اگر ہم سے ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرمائے۔ اللہ کے بہت پیارے ناموں کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا قاضی الحاجات، یا مجیب الدعوات، یا مسبب الاسباب، یا رحمان یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا عزیز یا اللہ۔ اے پروردگار، اے ہمارے پیارے رب، اے اللہ تعالیٰ، اس پیاری کتاب قرآن مجید کو ہم نے پڑھا، ہم کمزور تھے، بس تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے۔ خداوندہ، ان مجالس کی ایک بھی کوئی بات جو ہم نے کی ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، تدبر کیا ہے، سیکھا ہے، کوئی ایک بات بھی تجھے پسند آئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا رب، جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما دے، اور آئندہ اس سے بھی زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما، آمین۔ رب زدنی علما، سب اپنے لیے ضرور اس دعا کو مانگے، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے ہمارے نفعمند، اے اللہ، ہمارے نفعمند علم کو پڑھا دے، اس میں اضافہ فرما دے۔ اللہ، ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھنے والے ہوں انشاءاللہ، درجات کی ان بلندیوں تک پہنچیں جہاں تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر ہماری حفاظت بھی فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا، ہمیں پڑھایا۔ یا اللہ، تیری دی ہوئی توفیق ہے، ان کی کی ہوئی ایفرٹس ہیں جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تیرے بندوں میں اور ہاتھ پھیلائے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، ہم آئندہ بھی آپ سے دعائیں خیر کرتے رہیں گے۔ یا پروردگار، ہمیں ہمیشہ دعائیں خیر کرنے کی توفیق دیے رکھنا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ، ہم خیر کے محتاج ہیں، تو ہمیں اپنی ہر طرح کی خیر سے نوازنا۔ آمین۔ یا اللہ، تو ہمیں جو اولادیں دی ہیں ان کو بہترین کر دے، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے یا اللہ، ان کو بہترین اولاد عطا فرما، ہمیں بہترین رشتہ دار عطا فرما۔
اور جو تو نے ہمارے لیے رشتے آلریڈی بنا دیے ہیں ہماری فیملیز میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، جو بھی رشتے ہیں، چاہے وہ ہمارے بچوں کے ہیں ہمارے ساتھ، چاہے وہ ہمارے بہن بھائیوں کے ہیں، چاہے ہمارے والدین کے ہیں، چاہے ہمارے جو ہیں کزنز کی فارم میں ہے، ماموں چاچو خالو دادا دادی نانا نانی، کسی کے جو بھی رکھتے ہیں، جتنے بھی یہ خوبصورت رشتے ہیں یا الہی جن سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے ڈیلی، اسی بیس سے یہ دنیا ہمارے لیے دارالعمل بنی ہوئی ہے، اور یہی دارالعمل جو ہے ہمارے لیے آگے دارالجزا میں بہترین ہو۔ یا پروردگار تو ہمارے سب کے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، سب کو ہمارے لیے باعث سکون بنا۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے اپنے پاک جنت میں گھر بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آمین۔ یا پروردگار تمہیں دنیا میں بھی ہمیشہ سچائی کے مقام پر رکھ، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیں سچائی کے مقام پر رکھنا۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، آمین۔ ربی انصرنی علی القوم المفسدین، آمین۔ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، آمین۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ شیطان کی فسافتوں سے بچانا، اور اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے۔ یا پروردگار اے اللہ تو ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو بخش دے، اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دینا، آمین۔ یا الہی ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے، تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے، اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنانا، اور اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھنا۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما، اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، آمین۔ اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اللہ ہمیں اپنی ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا جو تو نے ہمیں عطا کیے، ہمارے والدین کو عطا کیے، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل فرمانا۔ یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے، انہیں ایمان نصیب فرما، یا اللہ انہیں تقوی عطا فرما، انہیں حیا عطا فرما، یا پروردگار ان کی حفاظت فرما، ہمارے اور ان کے سب کے ایمان کی حفاظت فرما، آمین۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنا اطاعت گزار بنا، اور اپنے والدین کا وفادار بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، آمین۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا پروردگار رحیم کریم عظیم والا ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آمین۔ یا پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے، جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر، اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، تو اسے اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آخری وقت میں ہمیں کلمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب،
یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ ہم بہت گناہگار ہیں، حقیقت میں گناہگار ہیں، ہمارے منہ کی بات نہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ہم دلوں سے جانتے ہیں، ہمارے دل جو ہیں اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اپنی خطاؤں کے جو ہیں ہم جانتے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بھول چوک کا، اپنی ناسمجھی کا، کم عقلی کا، بے وقوفیوں کا۔ یا اللہ جو ہمیں تیرے حق میں کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار آمین۔ یا پروردگار قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ قیامت کے دن کی اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لینا۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، ہمارے گھروں کے اندر ہمیں سکون عطا فرما۔ یا الہی، سورۃ البقرہ کی آخری آیت کی دعاؤں کے ساتھ ہم مزید اپنے دعاؤں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو بھی اس آیت کی الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے یا الہی تو اس کی دعاؤں کو نہیں سنی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں، یا اللہ ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ایسا کوئی مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پر نہ ڈالنا جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہو۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد۔ یا اللہ تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں سے باخبر ہے تو یار۔ یا اللہ اس مجلس میں اور جو سن رہے ہیں تو ان سب کے دلوں سے واقف ہے اللہ۔ یا الہی ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے غم دور کر دے۔ جتنے بھی اس وقت لوگ اس محفل، اس مجلس میں بیٹھے ہیں، یا الہی اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ ان کے دلوں کی حالتوں کو تو جانتا ہے، ان کے غموں کو تو جانتا ہے، ان کی تکلیفوں پریشانیوں کو تو جانتا ہے۔ یا الہی سب کی ساری جائز خواہشات کو پورا فرما دے، ان کے غم، تکلیف، دکھ، سب پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہی ہماری بیماریاں دور فرما دے، چاہے وہ ذہنی، جسمانی، روحانی ہو، ان کو دور فرما دے۔ اے اللہ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، تو سارے بیماروں کو صحت دے، یا الہی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ رمضان آیا تھا پھر بیت رہا، یا اللہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، یا اللہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں پیش نظر ہے۔ اے عرش و فرش کے مالک، برے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہم تیرے غدار نہیں۔ اے اللہ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ہمارے ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل کمزور ہے، یا اللہ ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے۔ اے مالک کریم ہماری طرف ایک نظر کرم کرے۔ یا رب اس مجلس میں تیرے مجبور بندے بھی بیٹھے ہیں، بیمار بھی ہیں، کئی رو رو کر تیری بارگاہ میں فریاد کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، یا الہی اے اللہ بھول ضرور جاتے ہیں مگر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے ہیں۔
ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھنا، یا رب یا اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دیجیے گا، یا الہی ہم سے درگزر فرمائیے گا، جب قیامت کے دن آپ کے عدل کا بازار لگے اللہ ہم سے درگزر فرمائیے گا، ہماری پردہ پوشی کی، یا اللہ اگر ہمیں عزت دی ہے تو پھر عزتوں پر جواب دیجیے، اے اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھیے، یا رب یا اللہ بہت ساری نعمتیں تو آپ نے بغیر مانگے عطا کی، ہم کمزور تھے آپ نے صحت دی، یا اللہ ہم اکیلے تھے آپ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اے اللہ تو نے ہمیں وفادار ساتھی عطا فرمائے، عزیز و وقار دوست عطا فرمائے، اے اللہ پیار کرنے والے عطا فرمائے، اے اللہ تو نے ہمیں بہترین اساتذہ کی نعمت سے نوازا، بغیر کسی لالچ کے پالنے والے باپ کو عطا فرمائے، شب کے بازو پھیلانے والی ماں دی، پر تیرا ہم شکر نہیں ادا کر سکے، اے اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر اپنی رحمت سے، اے اللہ جب موت کا وقت قریب آئے تو ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرما، یا پروردگار ہمیں بے ایمانی کی موت سے عطا کرنا، ہمیں ایماندار موت دینا، ایمانداری کی حالت میں ہمیں موت دے، یا الہی ہمیں بے ایمانی سے محفوظ رکھ، ایمان والی خاتمہ بالخیر والی موت عطا کرنا، یا اللہ ہماری آخرت کی تمام منزلوں پر اپنا فضل رکھنا، یا پروردگار سخت حساب نہ لینا، یا پروردگار اے اللہ ہم خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں ذلت میں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت سے، یا اللہ یا مالک یا کریم تو سب ڈوبتے ہوں کو بچا لے، تو بے قصوں کی دستگیری کرنے والا ہے، یا الہی ہماری دستگیری فرما، یا پروردگار گناہگاروں کی مغفرت فرما، یا الہی ہم تیرے گناہگار سیاہکار بندے ہیں، تیرے دربار میں شرمندہ حاضر ہیں، ہم مانتے ہیں یا رب ہم نے بڑے گناہ کیے، بڑی خطائیں کی ہیں، تجھے ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، تیرے یہ سب گناہگار بندے تیرے ہاتھ تیرے آگے اٹھائے ہوئے بیٹھے، تیرے دربار میں حاضر ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے ہم، تیرے سوا کون ہے جو ہم گناہگاروں کی مغفرت فرمائے گا، ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ، چھپ کر کیے ہیں یا سامنے کیے ہیں، یا پروردگار تجھ سے التجا ہے آج ہماری حتمی مغفرت فرما، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے دوست ہمارے احبا کو بخش دے، جو بھی مرحومین ہیں یا الہی ان کی مغفرت فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو بخش دے یا رب، یا اللہ ہمیں نیک پرہیزگار بنا، ہمیں سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا، اپنے والدین کا ہمیں فرما بردار بنا، یا رب یہ جو ہمارے اندر نیکیوں میں سستی آ جاتی ہے یہ سستی دور کر، اے اللہ ہمیں چست کر دے اپنی راہ میں، ہمیں دین کے کام کا جذبہ عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما، تلاش کر کے نیکیاں کرنے والا ہمیں بنا، یا اللہ ہمیں لوگوں کا خیر خواہ بنا دے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے خیر خواہ، یا الہی جتنے بھی دنیا میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، آمین، یا الہی جتنے بھی قرضدار ہیں ان سب کے قرضے اتر جائیں، آمین، یا الہی جن کے بھی کاروبار میں مسائل ہیں یا الہی ان کی تنگ دستیاں دور کر،
ان کے کاروبار میں برکت ڈال۔ یا الہی نئے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، اے مالک، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے۔ اے اللہ، جو پیاری بچیاں اپنے گھروں میں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، یا الہی انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ اور یا الہی جن کے رشتے ہو گئے ہیں اے رب، ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ آمین۔ یا پروردگار، ہمیں اپنے پیارے گھروں جو کہ مکہ اور مدینہ میں ہیں ان کی حاضری نصیب فرما۔ بار بار یہ مقدس سفر ہمارا مقدر بنا۔ اے رب کریم، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا پروردگار، ہم سب کو، یا الہی ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ آمین۔ بد نظروں کی بد نظری سے بچا۔ آمین۔ شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے اور آسیب سے بچا۔ آمین۔ یا الہی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا۔ آمین۔ یا الہی زلزلوں، طوفانوں اور وائرس سے بچا۔ آمین۔ یا پروردگار، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ آمین۔ یا اللہ، اے کریم، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ آج جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں یا الہی سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ یا پروردگار، سب کو خوشحال کر دے، سب کو شاد و آباد فرما۔ یا الہی سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا پروردگار رحیم کریم، اے عظیم مولا، جب دم واپسی ہو یا اللہ اس وقت یا پروردگار ہمیں کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ ہمارا ایمان بالخیر کر۔ یا اللہ، اس ماہ مبارک میں، رمضان میں، یہ زندگی میں ہم جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں یا الہی قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما لے، ہمارے قیام قبول فرما لے، ہمارے رکوع قبول فرما لے، یا الہی ہمارے سجدے قبول فرما لے، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ، گناہوں سے ہماری گردنوں کو اس رمضان کے مہینے چھڑا دے۔ اللہ، ہمیں آگ کی رسوائی سے بچا لے، ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا لے۔ اللہ، ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرما کہ ہم نیک عمل کریں، ایسے عمل کریں جو کہ ہمیں آگ سے دور کر دیں اور تیری جنت کے قریب کر دیں۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں جو گناہ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ گناہ ہیں، اللہ ان گناہوں کو ہماری زندگیوں سے دور کر۔ ایسی خطائیں یا الہی جو ہم جانتے بھی نہیں کہ وہ خطائیں ہیں، اللہ ان کو ہماری زندگیوں سے دور کر۔ تو ہمارا حامی اور مددگار بن جا۔ یا الہی ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال رکھ۔ یا پروردگار، ہر آنے والا دن ہمیں قرآن کے ساتھ اور بھی زیادہ جوڑتا چلا جائے۔ یا اللہ، ہم جو بھی علم حاصل کریں اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ، ہم پر رحم فرما۔ اللہم ادخلنا الجنہ، آمین، مع الابرار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ اللہم تقبل دعاءنا، آمین۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو ہدایت دے۔ یا الہی، ہماری امت مسلمہ کو ہدایت دے۔ یا اللہ، اس امت میں جو پریشان ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، برما کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، مسلمان حکمرانوں کو، مسلمان امت کو غیرت اور ایمان کی طاقت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگیوں سے مشکلات کو دور کر۔ اللہ تعالیٰ، ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں اس کو دور کر۔ تمام جو حاضرین ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے والدین کو بخش دے۔ اے پروردگار، ہماری اولادوں کو ہمیشہ راہ راست پر رکھنا، صدقہ جاریہ بنانا۔ یا پروردگار رحیم کریم، اے عظیم مولا، یا الہی ہمیں ہمارا حامی و مددگار بن جا۔ یا پروردگار رحیم کریم، اے عظیم مولا، ہمارے پیارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا الہی ہمیں ایسی امت بنا دے جو کہ گناہوں سے دوری اختیار کرنے والی۔ یا اللہ، اس رمضان ہمیں باہر نہ نکال مگر اس حال میں کہ اللہ ہمارے گناہ بخشے جائیں۔
یا اللہ ہم سے محنتیں قبول فرما لے، اللہ ہر اس انسان کی دعا اور محنت قبول فرما لے جس نے بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالا کہ ہم نے قرآن کو مکمل کیا، جس اینگل سے بھی ہماری کلاس کی جو بھی خواتین ہیں جنہوں نے جو بھی ایفرٹ کی ہے، یا الہی ان کے تمام کے ہر ایک حصے کو قبول و منظور فرما لے، جس نے پڑھا، جس نے کسی کو سنا، کسی نے کسی کی کوئی کریکشن کی، یا الہی تجھے کوئی بھی عمل، کوئی بھی گھڑی، کوئی لمحہ ہمارے خوبصورت مجالس کی اگر اچھی لگ گئی ہے یا الہی تو اسے قبول و منظور فرما لے، یا پروردگار یہ پورے پروسیس کو کرتے ہوئے کوئی کمی رہ گئی تو یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دینا، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، ایسا بنا لے جیسے تو چاہتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری ذات اور شخصیت سے دور کر دے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں کو یہاں دعاؤں کے لیے کہا گیا، جن لوگوں نے بھی ان اور جنہوں نے نہیں بھی کہا، یا الہی سب کے ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہوئے، سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا الہی جو بچے ایمان سے بھٹک رہے ہیں، اے اللہ جو بچے اپنی شخصیتوں سے بھٹک رہے ہیں، جن ماؤں کو پریشانی لاحق ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ جینڈرز چھوڑ رہے ہیں، یا اللہ ایسا المیہ والا مقام آ گیا ہے کہ اپنے دین سے تو دور ہو ہی رہے ہیں، وہ اس چیز سے بے باکی ہو رہے ہیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل، یا الہی ہر ایک کی الگ مشکل ہے، ہر ایک بچے کے الگ چیلنجز ہے، یا اللہ تو ہمارے بچوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھنا، آمین، یا الہی ہر ماں باپ کی دعا قبول و منظور فرما لے، یا اللہ ہماری آنکھوں کو ہمارے اسپاؤس سے اور ہماری اولاد کی طرف سے ٹھنڈک عطا فرما، یا الہی جو بھی لوگ جس قسم کی آزمائشوں میں گرے ہوئے ان کو آزمائشوں سے مکمل طور پر پاک کر، یا الہی ہماری آزمائشوں میں سے ہمیں صبر و عافیت سے گزرنے والا بنا، یا اللہ ہم آپ سے کوئی آزمائش نہیں مانگتے، نہ ہم اس قابل ہیں، مگر جب آ جائے تو اللہ اپنا حق کے ساتھ، اپنے حق کے ساتھ صبر و عافیت والا رکھنا، اے اللہ ہمیں شکر والی زبان دے، شکر کرنے والا دل دے، شکر کرنے والے جوارح عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، تو نے معاف نہیں کیا تو ہم کدھر جائیں، اللہ جن لوگوں نے یہاں دعا کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرما دے، سب مسلمانوں کو، سب حاضرین کو، سب سننے والوں کو یا الہی صحت اور ایمان کی طاقت عطا فرما، جسمانی روحانی اور ذہنی تمام طرح کی صحت عطا فرما، یا الہی جو ایڈلٹس ہیں، جو بچے ہیں، جو جس قسم کی ڈپریشن یا انگزائٹیز میں ہیں، سٹریس میں ہیں، اللہ سب کو شفا یاب کر دے، کرم دے دے، اللہ یہ اپنا فضل دے دے، اللہ ہم ماؤں کو حکمت دے کہ اپنی اولادوں کو محبت سے اسلام کی طرف لا سکے، آمین، اللہ کسی ماں کو اس کی اولاد کا غم نہ ہو، یا الہی کسی ماں کو اس کے اولاد کا غم نہ دے، اور کسی اولاد کو اس کی ماں کا غم نہ دے، یا اللہ کوئی بھی ماں یا بچے آپس میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، اے پروردگار ہمارے ازواج کو ہمارا مددگار بنا، ہم کو بیگے خاندان یا الہی تقوی عطا فرما، ہمیں ہمت دے کہ ہم فتنوں پر اسلام، یا پروردگار ہم فتنوں کے دور میں اسلام پر قائم رہیں، اللہ ہمیں ہمت دے کہ جیسا بھی ماحول ہو ہم ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، اے اللہ ہمیں ہمت دے کہ جب ہماری دعائیں قبول نہ ہو تو ہم پھر بھی ایمان کا ساتھ نہ چھوڑیں، اور اللہ ہمیں اتنی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہ ہوں، ہمیں ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ہمیشہ یقین عطا فرما، اے اللہ وہ کیفیت عطا فرما کہ ہم تیری ٹائم اس پر یقین رکھ سکیں کہ تیرے فیصلے مصلحت کے ساتھ ہیں، یا ہم سب تہار بہت کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، یا رب تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے،
یا پروردگار ہمارے آس پاس جتنے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم پر اپنا خاص رحم فرما، ہماری آنکھوں کو، ہمارے جسموں کو، ہماری کانوں کو، یا الہی ہمارے ہاتھوں کو گناہوں سے روک۔ یا رب تیرے لیے کیا مشکل ہے، ہمارے جسم، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ ہر طرح کے گناہوں سے روک جائے۔ یہی تو گواہی دیں گے آخرت میں جب زبان ہوگی بات تو یہ بولیں گے یار۔ اللہ ہم اپنی اولادیں تیرے حوالے کرتے ہیں، ان کو اپنی امان میں رکھنا۔ اللہ وہ جہاں رہے ایمان پر رہے، صحت کے ساتھ رہے، آپ کی مدد کے ساتھ رہے۔ یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ رہے۔ یا الہی ہمارے خاندانوں کو، ہمارے عزیزوں کارم کو، سب کو اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ساتھ رکھنا۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، یا پروردگار ہمیں شب قدر عطا فرما۔ یا الہی ہماری دعائیں قبول و منظور فرمانا۔ یا الہی بہترین ذکر اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ بہترین تصویر، بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین۔ یا رب پھر التجا ہے تجھ سے کہ اب رمضان سے باہر نہ نکالنا تو مگر اس حال میں کہ تو ہمیں بخش دے۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ہم کوشش کر کے بھی اگر نمازیں قائم نہ کر پائے تو ہمیں بخش دے۔ یا اللہ ایمان کی نعمت عطا فرما دے، قرآن سے ہمیشہ جوڑے رکھنا۔ یا پروردگار جو بھی حلال ریسورسز تو نے ہمیں دیے تو توفیق دے کہ تیری راہ میں ہم لگا سکے۔ یا اللہ نوری ٹیم کی محنت قبول فرمانا۔ اللہ جن اسٹوڈنٹس نے بھی آن لائن ریگولر کلاسز کو اٹینڈ کیا ہے، یا اللہ انہوں نے جن دعاؤں کا بھی کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمانا۔ اس وقت جتنے بھی لوگوں نے جن دعاؤں کا کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمانا۔ ساری ٹیم سے اس محنت کو قبول کرنا، ان کے والدین کے لیے ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ حرام سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ رزق حلال عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت دے۔ یا ہمارے جسموں کو ہر قسم کی بیماریوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے دل کو بیماریوں سے بچا، اے اللہ ہماری سوچوں کو بیمار ہونے سے بچا لے۔ یا پروردگار جہنم سے ہمیں آزادی عطا فرما، اللہ ہم بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آمین۔ اللہ موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ موت پر کلمہ نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ آمین۔ اللہ ہم سے آسان حساب لینا، اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اے اللہ کسی گناہ پر ہاتھ رکھ کر نہ پوچھنا، کسی بھی گناہ کو بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کیوں کیا تھا دنیا میں۔ یا اللہ معاف کر دے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا۔ یا پروردگار یہ دنیا دار العمل ہے، تو ہمیں یہاں پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا تو شب قدر عطا فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ جب بھی ہمیں شب قدر ملے ہم اس کلمہ کو بہت زیادہ پڑھنے والے ہوں، اور بے شک تجھے معاف کرنا پسند ہے، ہمیں معاف فرما۔ یا الہی ہمیں اپنی ہر قسم کی رحمت سے نواز، ہمارے غموں کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس کام میں جو بھی حصہ ڈالا، جو اپنا وقت لگایا، اپنی جان لگائی، اپنا مال
تاوان لگایا ہے، جو بھی کچھ کیا ہے یا الہی، جو بھی ریسورسز یوز ہوئے ہیں یا پروردگار، تو اس کو قبول و منظور فرما دے، اور جو کمی بیشی رہ گئی اس کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبرحمتك وأرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. آمين ثم آمين.